بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی ویڈیو لے کر آئی ہوں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری اور میٹھی میٹھی احادیث۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک: اگر امیر بننا چاہتے ہو تو قناعت اختیار کرو، عالم بننا چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو، عزت والا بننا چاہتے ہو تو مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا بند کر دو، اچھا آدمی بننا چاہتے ہو تو لوگوں کو نفع پہنچاؤ، عادل بننا چاہتے ہو تو دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، طاقتور بننا چاہتے ہو تو اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کے دربار میں خاص درجہ چاہتے ہو تو کثرت سے ذکر کیا کرو، رزق کی کشادگی چاہتے ہو تو ہمیشہ باوضو رہو، دعا کی مقبولیت چاہتے ہو تو حرام نہ کھاؤ، ایمان کی تکمیل چاہتے ہو تو اخلاق اچھے کر لو، گناہوں میں کمی چاہتے ہو تو کثرت سے استغفار پڑھا کرو، قیامت کے روز نور میں اٹھنا چاہتے ہو تو گناہ کرنا بند کر دو، اللہ کا رحم چاہتے ہو تو اس کے بندوں پر رحم کرو، اللہ سے پردہ پوشی چاہتے ہو تو لوگوں کی پردہ پوشی کرو، رسوائی سے بچنا چاہتے ہو تو زنا سے بچو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب بننا چاہتے ہو تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب کو اپنا محبوب بناؤ، اللہ کا فرما بردار بننا چاہتے ہو تو فرائض کا اہتمام کرو، احسان والا بننا چاہتے ہو تو یوں اللہ کی بندگی کرو جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، گناہوں کی معافی چاہتے ہو تو عاجزی اختیار کرو، اگر دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو تو صبر سے کام لو، اگر اللہ کے غصے کی ٹھنڈک چاہتے ہو تو چپکے سے صدقہ اور صلح رحمی کیا کرو، اللہ کے غصے سے بچنا چاہتے ہو تو لوگوں پر غصہ کرنا چھوڑ دو، سب سے بڑی برائی سے بچنا چاہتے ہو تو بد اخلاقی اور بخل سے بچو، سب سے بہتر اچھائی چاہتے ہو تو اچھے تواضع اخلاق اور صبر سے کام لو، قیامت کے روز اللہ کے سامنے گناہوں سے پاک ہو کر ملنا چاہتے ہو تو جنابت کے بعد فوراً غسل کر لو، جب تم میں سے کوئی ایسے مسلمان بھائی سے محبت کرے تو اسے جتلا دے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، تم مجھے ضعیفوں اور کمزوروں میں تلاش کرو کیونکہ تم کو رزق اور نصرت ضعیفوں کی برکت سے دی جاتی ہے، جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوں گے، جس نے رمضان کے روزے کو فرض سمجھ کر ثواب کی امید سے رکھا وہ بخشا جائے گا، مساکین کو وہ کھانا مت کھلاؤ جس کو تم خود نہیں کھاتے، کھانے سے پہلے وضو کرنا تنگ دستی کو دور کرتا ہے، کھانے کے بعد ہاتھ منہ دھونا پاگل پن کو دور کرتا ہے، تکلیف کی گھڑیاں خطاؤں کو مٹا دیتی ہیں، معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرماتا ہے، اپنے والد کو نام سے نہ پکارا کرو اور نہ ان کے آگے چلایا کرو اور نہ ہی ان سے پہلے بیٹھا کرو، سب سے افضل صدقہ روٹھے ہوئے لوگوں میں صلح کرا دینا ہے، میری امت کے بوڑھے کی عزت کرنا میری عزت کرنا ہے، میری امت کی عورتوں کے لیے سونا اور ریشم حلال کر دیا گیا ہے اور مردوں پر حرام کر دیا گیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ حیا اور پردے کو پسند فرماتا ہے، ہر کسی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، روٹی کی عزت کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی ہے، جن باتوں کو شرع نے منع فرمایا ہے اگر تو ان سے بچے گا تو گویا سب سے بڑا عبادت گزار ہوگا، حسن اخلاق گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتا ہے
جس طرح دھوپ برف کو پگھلا دیتی ہے۔ اللہ کی عظمت بیان کرو، وہ تم کو بخش دے گا۔ جو ظالم کی مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ اسی ظالم کو اس پر مسلط کر دے گا۔ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میری احادیث کو سنے، یاد کرے اور دوسروں تک پہنچائے، اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔